الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، ذوقار علماء ملت اسلامیہ، بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد علی سیدنا مولانا محمد. সময় বেশি হলো, আপনারা কিছু শুনতে চাইছেন? কি শুনবেন? কত মানুষ শুনবেন না? হাত তুলে বলো না. সময় বেশি হয়ে গিয়া है. কি শুনবেন? কত মানুষ? সবাই শুধু শুনবেন না, শুনবো তারপরে অমল করব. কি করতে হবে? খালি শুনবো नहीं, मूंगफली फोड़ के चले जाओ नहीं, है ना? चोसा क्या बोलते हो तुम लोग? मूंगफली का चोसा छोड़ के जाते हो तुम लोग, है ना? क्या बोलते हो? चेसा चेचा खाली मूंगफली फोड़ता है और खाता है, उसके बाद चला जाता है. जब जलसा खत्म होता है तो खाली मूंगफली का चेचा दिखाएंगे. सुनना बाबा बोलो. समय बहुत हो गया है, इसलिए बेशी अभी कथा बोलबो ना. अल्प समय में किछु नसीहत करते चाहे. अल्लाह ताला सबसे पहले हमें हिदायत अता फरमाए, फिर आप सबको भी अल्लाह हिदायत अता फरमाए. ठीक है? आप लोगों ने तौबा की और ये महीना भी तौबा वाला महीना है. इस महीने को शाबानुल मुअज्जम कहते हैं. क्या? आप जाइए, आप ही शाबानुल मुअज्जम कहते हैं महीना. इस महीने को नबी ने अपना महीना फरमाया. ठीक है ना अजीजों? अल्लाह ताला वाहिद है, यकता है, बेमिसल है, बेमिसाल है, लम यलिद है व लम यूलद है. न उसने किसी को जना है, न उसको किसी ने जना है, लेकिन अपनी सिफात बेशुमार रखता है. अल्लाह रहमान भी, अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह गफ्फार भी, अल्लाह गफूर भी, अल्लाह सत्तार भी है ना? इस तरह अल्लाह की बहुत सी सिफतें हैं और इन सारी सिफतों की तासीर जो है वो बंदों के दरमियान है. उधर लोग सुनने वाला सुने. युसब्बिहून लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द. जो कुछ जमीन और आसमान में है सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं. कोई क़याम में है तो कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं.
لیکن جتنی مخلوق اللہ کی تسبیح کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لے گا. اللہ روز جزا کا مالک ہے نا، لیکن ساری پیدا کردہ مخلوق سے اللہ حساب نہیں لے گا. جس کو تسبیح کے لیے پیدا کیا اس سے حساب نہیں لے گا. فرشتے سے حساب نہیں لے گا، گاچھ سے حساب نہیں لے گا، پاتھر سے حساب نہیں لے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ دھرتی سے حساب نہیں لے گا، پانی سے حساب نہیں لے گا، گگن سے حساب نہیں لے گا، نکھتروں سے حساب نہیں لے گا، چندروں سے حساب نہیں لے گا، سوریوں سے حساب نہیں لے گا، کیونکہ یہ سب اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں. اللہ حساب کس سے لے گا؟ تو اللہ نے دو مخلوق ایسی بنائی ہے جس کو عبادت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور وہ دو مخلوق کون سی ہیں؟ جن اور انسان، ہے نا؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کرے. اب دیکھو تم لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو تو ہم کیا سنائیں گے بھائی؟ وہ ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے کہ پٹری لے کے جا رہا ہے، زمین نہیں ہے کسی کو، اللہ کے نام کا دیا ہوا ہے. دعا کرتے ہیں کہ تمہارا دان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو میں تو کبھی کبھی دکھائی دیتا ہوں نا، وہ تو روز دیکھے گا. آلو کالو کچالو سب تو روز دیکھے گا. میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو تھوڑا بھالوباسا سے مجھے دیکھو، ٹھیک ہے؟ یدی آپ بھالوباسا سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ লাভ পাবেন. ঠিক আছে? বেশি আমি কঠিন কথা বলবো না, সরল কথা বলতে চাইছি कि আপনারা ভালো মতো বুঝেন. ঠিক আছে? تو اللہ تعالیٰ نے دو مخلوق ایسی پیدا فرمائی ہے جس کا نام ہے جن اور انس. اس کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اسی سے اللہ حساب کتاب لے گا. ہم سے پہلے اس زمین پہ جو لوگ رہنے والے تھے ان کا نام کیا تھا معلوم ہے؟ جب انسان نہیں آیا تھا، منشیہ پیدا نہیں ہوا تھا تو زمین پہ کون تھا؟ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ نہیں معلوم. یہ زمین آگ کا گولا تھی اور یہاں جن لوگ بستے تھے. کون؟ جن بوجھتے ہو نا، جس سے تم لوگ بہت بھائی کرتے ہو، ہے نا؟ جن بستے تھے یہاں پہ. اور جو جنوں کا سردار تھا وہ اتنا بڑا عابد تھا، اتنی عبادت کرنے والا تھا کہ زمین کا کوئی حصہ بچا نہیں، کوئی سینٹی میٹر نہیں بچا جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا، جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی. اب جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتا ہے. اب جب بلندی ملتی ہے تو کچھ لوگ اکڑ جاتے ہیں، تو جو اکڑ جاتے ہیں اللہ اس کو اکھاڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ابلیس جسے آپ کہتے ہو، اس کا نام عزازیل تھا. عبادت کی بنیاد پہ اسے اللہ نے زمین سے آسمان میں بلا لیا اور یہ چلا گیا اور فرشتوں کو جا کے معلم ہو گیا. فرشتوں کو کیونکہ علم اس کے پاس بہت تھا، جن کے پاس بہت علم تھا، کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا اس کے علم کا. اللہ تعالیٰ نے اس کو معلم بنا دیا، ٹیچر بنا دیا. اب یہ فرشتوں کا ٹیچر بنا تو ایک لعنت کا توق تھا. توق سمجھتے ہو تم لوگ؟ نہیں سمجھتے ہو؟ جیسے پہلے بوڑھی عورتیں جو ہیں گردن میں پہنتی تھی وہ موٹا موٹا چاندی کا، کیا بولتے ہیں؟ مالا نہیں، ہسلی پہنتی تھی نا. بنگال میں دیکھا مجھے پہنتے تھے، بوڑھی عورتیں پہنتی تھی ہسلی، گردن میں پہنے رہتی تھی، اس کو توق بولتے ہیں. ٹھیک؟ تو وہ تو عزت کا توق تھا جو ماں بہن بیٹیاں پہنتی تھی، لیکن وہ لعنت کا توق تھا. ٹھیک ہے؟ اور آسان سے میں بتا دوں، جیسے کوئی قیدی ہوتا ہے بڑا سادہ، اس کے اوپر جرم ہوتا ہے تو اس کے گلے میں پہنا دیا جاتا ہے، زنجیر سے ہاتھ پیر سے باندھ دیا جاتا ہے. سمجھ گیا نا؟ ایک مثال سمجھ کی، کوئی مثال اس سے نہیں ہے، لیکن ذہن میں ایک چیز بیٹھے کہ توق ہے کیا چیز. آپ بنگال کے رہنے والے ہو، بات کہہ کے نکل جاؤں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھ گئے نا؟
লানত কাটাও যদি আল্লাহর হুকুম মানবেন না এটা লানতের তো গলার মধ্যে ঢুকে যাবে ठीक है किससे कह रहा है जो अल्लाह के हुक्म से एक शम्मा बराबर भी इधर से उधर नहीं होते उनके वहां ये तहजीब ही नहीं है तबीयत है ही नहीं है सिर्फ अल्लाह की दी हुई शरीयत है उनके पास अल्लाह ताला ने इंसान के पैदा करने से पहले तकदीर बनाया पहले तकदीर बनी फिर मानुष बना मखलूक के पैदा फरमाने से पहले अल्लाह ने तकदीर को बना दिया তুমি কি করবেন কি করবেন না है ना ভালো করবেন কি মিথ্যা করবেন সবাই লিখিত আছে तकदीर में लिखित আছে ঠিক আছে तो वो अज़ाज़ील भी उसके मुकद्दर में जो लिखा हुआ था ये गुस्ताखी करेगा और ये मरदूद होगा लेकिन इबादत करते करते बुलंदी पा गया तो अल्लाह ताला ने फिर इरशाद क्या फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने जा रहा हूं एक আমি सवाल करते চাইছি मौलाना मोइन साहब मौजूद हैं ठीक है ना तो जब मौजूद है तभी तो आप बैज लगाओगे इसका जलसे का बैज कब लगाओगे जब मौजूद है लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो पर्सन का होना जरूरी है जब तक पर्सन नहीं होगा उस वक्त तक प्रेजेंटेशन नहीं होगा प्रेजेंटेशन कब होगा जब पर्सन होगा ठीक है चलो पर्सन होगा तो प्रेजेंटेशन है पर्सन नहीं है तो प्रेजेंटेशन नहीं है ठीक इंसान पैदा नहीं हुआ अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा तो जो मौजूद है उसी में से किसी को मेडल मिलेगा ना अब चाहे फरिश्ते को मिले चाहे जिन को मिले चाहे पहाड़ को मिले चाहे दरिया को मिले चाहे नदी को मिले चाहे नाले को मिले चाहे कतरे को मिले चाहे धरती को मिले चाहे धूला को मिले चाहे गगन को मिले चाहे चंद्रों को मिले चाहे सूर्यों को मिले मिलेगा उसे जो मौजूद है ना और अल्लाह क्या फरमा रहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा मालूम क्या हुआ कि जिसे वो खलीफा बनाने जा रहा है वो मौजूद है लेकिन छुपा हुआ है निगाहों से दिख नहीं रहा है अब अल्लाह ताला ने उस बातिल को जाहिर किया जो बातिल में था उसे जाहिर किया फरिश्तों ने जब ये कहा कि अतजलु है अल्लाह तो ऐसा क्यों करेगा फिया मयुस्सिलु वयुस्फिकु दिमा वो तो झगड़ा करेंगे वो खून खराबा करेंगे यहाँ एक बात बता दूं तुम रायगंज के आसपास रहते हो सकता है कोई पढ़ा लिखा शिक्षित तुम्हें धोखा दे दे और कहे कि नबी को गैब नहीं अच्छा बताओ नबी बड़े के फरिश्ता बड़ा बोलो नबी का मकाम बढ़ा के फरिश्ते का जोर से बोलो नबी का मुकाम बढ़ा के फरिश्ते का अरे फरिश्ता तो नबी के दरबार में आके हाजिरी देता है 70,000 सुबह को आता है तो फिर कयामत तक लौट के सेवा करने का मौका नहीं मिलता फिर 70,000 शाम को फरिश्ता आता है नबी का वो मुकाम मर्तबा है ठीक है तो नबी का दर्जा वो है कोई फरिश्ता उसके मुकाबले में आ सकता है हो नहीं सकता ठीक है ना अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नबी के पास क्या होता है गैब का इल्म होता है ना नबी के पास गैब का इल्म होता है ना नबी का माना है गैब की खबर देने वाला नबी को जब आप नबी को लिखो अभी गूगल में जाओ नबी लिखो तो वहां उसका जो उत्तर आएगा वो ये आएगा कि नबी का माना गैब की खबर देने छुपी चीज को बताने वाला क्या अब तो समझ रहे हो ना तुम छुपी चीज को बताने वाला उसी को नबी कहते हैं और आजकल कुछ पढ़ा लिखा शिक्षित मानुष वो मानता है नबी सिर्फ गैब सिर्फ अल्लाह को है और किसी को गैब नहीं ठीक है मैंने कहा नादान अल्लाह के इल्म से कौन बराबरी करता है अल्लाह जिसे चाहे
علم غیب عطا فرما دے. یہ تو نبی کا مقام ہے. آؤ دیکھو ابھی انسان پیدا نہیں ہوا ہے. ایک بات مجھے بتاؤ, بچہ پیدا ہوگا اور جب وہ اپنا ہاتھ پیر مارے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ شریف ہوگا کہ شریر ہوگا. بچہ جب پیدا ہوگا اور وہ حرکت کرے گا, ایکٹیویٹی کرے گا, تو اسی سے تو اندازہ ہوگا کہ یہ بچہ آگے چل کے کیا ہوگا, اچھا بنے گا کہ خراب بنے گا. بولو بھائی, ایسا لگ رہا ہے کہ بوڑھے ہو چکے ہو. یہ بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ چیلے کی پیشانی دیکھ کر چینا جائے گا نا کہ یہ ان فیوچر ایسا ہوگا, ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ بچے بہت شانت والے ہوتے ہیں, کچھ بچے بہت اچھل کود والے ہوتے ہیں, تو اسی سمجھ میں آتا ہے یہ بہت شرارتی بچہ ہے, یہ بہت سیدھا بچہ ہے. آپ ہی بولتے نہیں بولتے ہے نا. لیکن بچہ موجود نہ ہو, ماں کی کوکھ میں ہو, بول پاؤ گے؟ باپ کے سلب میں ہو, بول پاؤ گے؟ جب وہ ظاہر ہوگا, اپنی ایکٹیویٹی پیش کرے گا, تب تم اس کی صفت بیان کرو گے, یہ شریف ہوگا کہ شریر ہوگا. لیکن دیکھو علم غیب ہوتا کیسا ہے. نبی کا علم غیب تو بہت بلند ہے. نبی کے غلاموں کا علم غیب ایسا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو فرشتوں نے عرض کیا تجلو, اللہ تو ایسا کیوں کرے گا؟ وہ تو آپس میں جھگڑا جھاٹی کریں گے, وہ آپس میں خون خرابہ کریں گے. بولو منیش پیدا ہو گیا تھا؟ بولو پیدا نہیں ہوا تھا, لیکن اس کی طبیعت اور اس کی شرش کے تعلق سے فرشتے بول رہے ہیں جھگڑا پور میں خون بہاوے. اللہ نے کیا فرمایا؟ چپ تھاکو, انی عالم ما لا تعلمون. যেটা আমি জানছি সেটা তুমি জানছেন না. তুমি বশর দেখছেন, আমি খৈরে বশর দেখছি. বাংলা में বুঝ रहा है ना? হ্যাঁ, তো চিন্তা করবেন না. যেখানে তুমি ভালো বুঝেন, আমার কথা বুঝতে পারবেন না, আমি বাংলার মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করব. ঠিক আছে? শুনবেন বাবা? কত মানুষ পিছনে শুনবেন, তা হাত তুলে বলো না বাবা. বলেন পিছনে পিছনে. तुम लोग तो बैठे हो, मजबूर होके बैठे हो, कहाँ जाओगे? निकल पाओगे नहीं. इधर से जाओगे, इधर से जाओगे, पीछे वाला पकड़ेगा. पीछे वालों को भागने का मौका है ना? तो उनको थोड़ा फंसा के रखना जरूरी है क्या? अब जब आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बन गया तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا, سبا سجدے میں چلے گئے, مگر ابلیس গেল না, দাঁড়িয়ে ছিল. তো এটা আমার অনুমান کہ جدی چپ تھاکتو تو بچے جاتے, جدی چپ تھاکتو تو بچے جاتے. لیکن جو گستاخ نبی ہوتا ہے وہ بولتا ضرور ہے نا. جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے بولے امر متن تمر متن بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے. تو سنو, وہ گستاخ نبی ہو گیا, اور جب گستاخ نبی ہو گیا تو اللہ نے اس سے نہیں پوچھا تھا کہ نو تمہیں سجدہ کر لینا. اپنی صفائی میں وہ کیا بولتا ہے؟ اللہ کینو ہمیں سجدہ کرتم خلقتنی من نار. اللہ تو نے مجھے آدم سے پیدا کیا ہے, اور آدم کو تو نے ماٹی سے پیدا کیا ہے. ماٹی نیچے ہے, آدم اوپر ہے. ہمیں کے مطلب سجدہ کرتم خدا بجھتے چھنا بابا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بہانے کو قبول نہیں فرمایا. رب فرما رہا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کر دیا اور یہی اس کا مقدر تھا. کافر ہونا اس کا مقدر تھا. اب سنو, ایک کھوتی کیا تھا
اللہ کی بارگاہ میں گیا، جیون میں کبھی ہزاروں سال عبادت کی، کبھی کھوتی نہیں کیا، کبھی خطا نہیں کی، یہ پہلی خطا تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں گیا، کہا اے اللہ ابھی ایک کا کھوتی کرلم ہے نا، ایک کا کھوتی کرلم، اے اللہ تو نے میری گردن میں لعنت کا طور ڈال دیا، مردود کر دیا، اے اللہ معاف کر دو، ہمیں معافی چاہتے تھے۔ تو اللہ غفور ہے کہ نہیں؟ اللہ غفار ہے نا، وہی تو معاف کرنے والا ہے۔ اور ڈائریکٹ لے گیا اللہ کے پاس، تو جب عزازیل ڈائریکٹ اللہ کے پاس گیا تو اللہ نے اس کی خطا کو معاف نہیں کیا، ہاں ایک موقع دیا، کیونکہ وہ اس کی صفت ہے کہ وہ رحیم ہے، تو اس نے ایک موقع دیا، کہا اے عزازیل যদি তুমি চাইতে চেন যে তোমার ক্ষতি মাফ হো তো আমার মাহবুব সঙ্গে যোগাযোগ করে যদি তুমি উনাকে রাজি করবেন তো আমিও রাজি হয়ে যাব। ঠিক আছে, تو اللہ نے موقع دیا، ایک موقع دیا کہ ٹھیک ہے تمہیں যদি চাইতে چل کہ আমি মাফ করি আমার হাবিবের কাছে যাও, যদি উনি মাফ করবে তো আমিও মাফ করে দেব। ٹھیک বুঝ گیا ایک گیا، لیکن سنو جانے میں نیت خراب نہیں تھی، مگر جیسے ہی پہنچا جنت کے دروازے کے سامنے تو دیکھتا تھا وراٹ دوار، ایکٹا دوٹا نہیں 8 دوار انٹرنس کا، داخل ہونے کا کتنا دوار؟ 8 دروازہ، کتو بڑو جنت ہوئے، اس کو حسد ہو گئی۔ اب پتہ نہیں تم لوگ حسد کو کیا کہتے ہو، مولانا آپ مجھے بتائیں، ہنسا ہو گئی ہے نا، اب جو ہنسا ہو گئی، حسد ہو گئی، تو کہا আমি আদমকে এখানে থাকতে দিব না, আমি আদমকে এখানে থাকতে দিব না, অত বছর আমি ইবাদত করলাম, আমাকে একটা বাড়ি নাই, আদম একটা সজদা করলেন না, অত বড় বাড়ি, इसको क्या बोलते हैं, हसन बोलते हैं ना, অত বড় বাড়ি আমি থাকতে দিব না। وہ اپنی حرکت میں کامیاب ہو گیا، لیکن لعنت کا طوق اترا، وہ تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ مگر سنو، جنت سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، آدم سے آدمی ہوئے، جیسے ہی آدمی ہوا اپنی فطرت پہ آ گیا، جھگڑا چاٹی شروع، جو فرشتوں نے دیکھا تو اسٹارٹ جھگڑا شروع کر دیا، خون خرابہ شروع، بھائی نے بھائی کو مارنا شروع کر دیا، جیسے ہمارے تمہارے سماج میں آج کل ہوتا ہے، تھوڑے بہت چکے پیسے کے لیے، زمین جائیداد کے لیے بھائی دوسرے بھائی کو دشمن ہو جاتا ہے۔ نکلو اس سے، صلہ رحم بنو، ہمدرد بنو، عفو درگزر کی کا جذبہ پیدا کرو۔ تو آتے ہی ساتھ تو خون خرابہ شروع، صرف اسی پہ بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بھیجا تھا، تو اب عبادت کیسے کریں؟ اللہ کی بندگی کرنا ہے، خدا کو پوجنا ہے۔ اب خدا کو پوجنے کے لیے کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کے نور سے سارا زمین و آسمان ہے۔ اب بس نکل پڑے، چلو خدا کی بندگی پہاڑ پہ کریں گے۔ اب جو پہاڑ پہ گئے تو پاتھر کی سختی سے گھبرا گئے، تو کہا لگتا ہے ایٹے خدا، خدا پاتھرے مدے ڈھگے ہوئے لوگ، ایٹے خدا، پوجا کہ نہیں پوجا؟ پاتھر کو پوجنے لگا، پانی کے نکل گیا تھا خدا کی بندگی کرنے کے لیے، نور خدا پانے کے لیے، پانی میں نور ہے، پانی میں نور ہے، نور خدا پانی میں ہے، تو اب خدا کو پانے کا بہترین ذریعہ پانی ہے۔ اس کی لطافت سے گھبرا گیا، 1 کلو پانی لیا ہے، 1 قطرہ پانی بھی ہتھیلی میں ٹک نہ سکا، خدا پانی کو پوجنے لگا،
ماٹی کے اندر کی نمود کو دیکھا کہ ہم کوئی بیج ڈالتے ہیں اس میں سے پودا نکلتا ہے؟ ایٹے خدا. گاچھ کے قریب گیا پھل دیتا ہے ایٹے خدا. ٹھیک ہے. اب سرپوں کے پاس گیا. اب جو سرپوں نے ڈس لیا تو بیٹے کو ڈسا تو ابا پوجنے لگا, بین بجا بجا کے پوجنے لگا. مطلب سانپ کو پوجنے لگا. ارے سانپ کو چھوڑو, کتے بلی کو پوجنے لگا. میں نے راجستھان میں دیکھا کہ کتے کی پوجا ہوتی ہے, کتے کی پوجا کرتا ہے. تو بھانت بھانت کے خدا بنا ڈالے. بولو اللہ کو مردود کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ابلیس اتنی عبادت کرنے والا ایک کھوتی کیا, اللہ نے مردود کر دیا. لیکن انسان نے کفر بھی کیا, شرک بھی کیا, نہ جانے کتنے مخلوق کو اللہ کا شریک بنا ڈالا, اور اللہ نے مردود کیا نہیں. اللہ انسانوں پہ بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی بڑی بڑی خطاؤں کو جو ہے وہ اس پر سزا نہیں دی, بلکہ اسی قوم, اسی سماج میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو چنا اور چن کر اسے نبی بنا دیا, ہادی بنا دیا, رسول بنا دیا. ایک دو نہیں, ذرا سوچو کہ اس انسان کو سدھارنے کے لیے اللہ نے ایک دو نہیں 1,24,000 کم و بیش, اس سے کم بھی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اتنے ریفارمرز بھیجے, اتنے پریچرز بھیجے, اتنے میسنجرز آف گاڈ آئے کہ جنہوں نے آ کر کے انسانوں کی ہدایت کی. جو لوگ ہدایت پا گئے وہ کامیاب. ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے, اگرچہ گنتی کے 6 7 8 9 ہوں, گنتی کے اگرچہ 6 7 8 9 ہوں, لیکن اگر وہ نبی کی کوتھا مان جائیں اور دقیانوس ان پر ظلم کرے بادشاہ, وہ اپنی جان بچانے کے لیے گفا میں چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے, ان پر گہری نیند کا غلبہ ڈال دیتا ہے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے. صرف انہی کی نہیں, ان کے پچھڑے ایک کتا بولتے ہیں نا, کتا کوکر جس کو تم نے بولتا ہے, کیا کوکر, وہ زیادہ سمجھتا ہے, لال شرط والا ہے نا, وہ جلدی جلدی سمجھ لیتا ہے, تم لوگ نہیں سمجھ پاتے. کوکر سمجھتا ہے, تو اب وہ کوکر محبت پہ کھڑا ہے. دیکھا نا کوکر کو جب بھلوسا کرتا ہے کیسے دونوں ہاتھ آگے کا ایسے کر کے ایسے کرتا رہتا ہے. اب کوکر جو ہے اصحاب کہف کے پیچھے تھا, اصحاب کہف اس کو بھگا رہے ہیں, جاؤ جاؤ, کیونکہ تیری فطرت ہے, تو چکرے گا, تو بھوکے گا, اب بھوکے گا تو دقیانوس کے فوجی چھین لیں گے. نہیں مانا تو پتھر بھی مارا, زخمی ہو گیا, پھر بھی عاشق تھا نا, چاہنے والا تھا, بھلوسا کرنے والا تھا, چوٹ کھا کے بھی نہیں گیا, مارا گیا اپنے محبوب سے پھر بھی نہیں گیا, حتیٰ کہ وہ لوگ گفا میں چلے گئے اور وہ گفا کے دہانے میں بیٹھ کر کے دعا مانگ رہا, یہ ہاتھ ابھی تو ایسے تھا ویسے ہو گیا, اللہ سے دعا مانگ رہا, اللہ انہیں بچا لے, اللہ انہیں بچا لے. جانتے ہو اللہ نے ان اصحاب کہف کو بھی محفوظ رکھا اور اس کتے پر بھی نیند کا غلبہ کر دیا, تو یہ بھی سینکڑوں سال تک اسی حال میں رہا. حضرت مستشن ہے بابا جی, تو جو نبی کے ماننے والے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا. سن رہے ہو نا, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انسان خطا پہ خطا کرتا ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو بچا لیتا ہے. اگر وہ لوٹ کر آ جاتے ہیں تو ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے. سنو, ہم تم جو ہے خیر امت ہے, ہم نے نبی کا دامن تھاما, اپنے آقا کا دامن تھاما, جناب محمد رسول اللہ کا دامن تھاما. تو اے مسلمانوں سنو, صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا بلند مرتبہ دیا وہ سنو. اور نبیوں کے قوموں میں کچھ ایسے بھی عابدین تھے کہ جب وہ عبادت کرتے تھے ایک دو دن نہیں, ہزار مہینے عبادت میں لگے رہتے تھے. تم 5 وقت نہیں لگ پاتے ہو, وہ ہزار مہینے راتوں کو جو ہے رب کو منانے میں لگے رہتے تھے.
مدینے میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی کہ یہودیوں میں سے فلاں یہودی ایسا تھا جو 1000 مہینے عبادت کرتا تھا، راتوں رات جگتا تھا، اللہ کے رسول کو اس پر بڑا رشک آیا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں یہ حضور پر رشک آیا ہی تھا، جانتے ہو رات میں